نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے قرآن سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس پوری امت کی ذمہ داری اور ڈیوٹی اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع آسانی کے لیے نکالے گئے ہو. تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو. معاشرے کے اندر جتنی بھی برائیاں ہوں ان سے منع کرنا اہل ایمان کا ذمہ فرض ہے, پوری امت کے ذمہ فرض ہے. نیکیوں کا پرچار, نیکیوں کی تبلیغ, نیکیوں کی دعوت دینا پوری امت کے ذمہ فرض ہے. اور موجودہ معاشرے میں جو برائیاں ہو رہی ہوں ان پر بات کرنا یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے, کیونکہ پوری امت کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا, انبیاء کرام کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا ہے. کار نبوت قیامت تک چلے گا, اس لیے نبوت کا کام اس امت کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے. معاشرے کے اندر مختلف اوقات میں بعض لوگوں نے مختلف دن مقرر کیے ہوتے ہیں مختلف برائیوں کے, جیسا کہ اب جشن بہارا کے نام سے میوزک بجیں گے, ڈانس ناچ رنگ ہوگا, شراب کباب کی محفلیں ہوں گی. اور پھر اسی طرح ویلنٹائن ڈے ہے 14 فروری کو جو منایا جاتا ہے, اس کی بھی ایک تاریخ ہے. یہ 3 صدی عیسوی میں روم میں ویلنٹائن نام کا ایک پادری تھا جو ایک راہبہ کی زلف گرا گیر کا اسیر ہوا, یعنی اس کا معشوق ہوا. چونکہ عیسائیت میں راہبوں اور راہبات کے نکاح کی اجازت نہیں ہے, ان کا نکاح ممنوع تھا, اس لیے ایک دن ویلنٹائن نے اپنی معشوقہ کی تشفی کے لیے اسے بتایا کہ خواب میں اسے بتایا گیا ہے کہ 14 فروری کا دن ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی راہب یا راہبہ صنفی ملاپ بھی کر لیں, جنسی ملاپ بھی کر لیں تو اسے گناہ نہیں سمجھا جائے گا. راہبہ نے اس پر یقین کیا اور دونوں جوش عشق میں سب کچھ کر گزرے, بے حیائی کی حدوں کو کراس کر گزرے, بدکاری کے مرتکب ہوئے. کلیسا کی روایت کی یوں دھجیاں اڑانے پر ان کا اشر پھر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا, یعنی ان دونوں کو قتل کر دیا گیا. اب ان کو قتل کر دیا گیا تو بعد میں کچھ منچروں نے ویلنٹائن کو شہید محبت کے درجہ پر فائز کرنے کے لیے ان کی یاد میں یہ 14 فروری کا دن منانا شروع کیا. چرچ نے ہمیشہ ان خرافات کی مذمت کی اور اس جنسی بے راہ روی کی تبلیغ اس کو قرار دیا. مغرب میں اگرچہ سنجیدہ اور باوقار طبقے اب بھی اس میں اتنی دلچسپی نہیں لیتے، لیکن جوان منچرے وہاں پر بھی اس میں دلچسپی لیتے ہیں
اس پر پاکستان میں اور دوسرے اسلامی ممالک میں بھی لوگ دلچسپی لیتے ہیں، خاص طور پر نوجوان طبقہ۔ اس میں لوگ پھول بیچتے ہیں اپنی معشوقہ کو، جس کے ساتھ ان کو محبت ہوتی ہے، لڑکیاں لڑکوں کی طرف، لڑکے لڑکیوں کی طرف۔ مختلف شہروں میں، خاص طور پر بڑے شہروں میں یہ پروگرام اس طرح کر کے لوگ جو یہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بے حیائی کی رسم ہے، بدکاری ہے، برائی کے کھلنے کے مختلف راستے اس سے اور زیادہ واضح ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس پر اسلام نے منع کیا ہے۔ اسلام نے بھی محبت کا درس دیا ہے، اسلام نے بھی بھائی چارے کا درس دیا ہے، اسلام نے بھی دوستی کا درس دیا ہے، لیکن اسلام کا درس جو ان سے الگ ہے، اس میں سنجیدگی ہے، یہ باوقار کام ہے، لیکن اس کو اچھے طریقے سے اسلام نے ادا کیا ہے۔ اسلام ہی تو ہے جس نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور بھائی بھائی قرار دیا مسلمانوں کو۔ یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ اسلام نے تو ہمیں یہ دعوت دی ہے اور یہ ہمیں فکر دی ہے کہ تمہاری ماں ہے، اس کے ساتھ تم نے محبت کرنی ہے۔ ماں کے ساتھ محبت کا طریقہ کار الگ ہے کہ ماں کے ساتھ کس طرح کی محبت کی جائے۔ محبت کی بے شمار قسمیں ہیں۔ بیٹی کے ساتھ جو محبت کی جاتی ہے وہ بیوی کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی۔ بیوی کی محبت الگ ہے، ماں کی محبت الگ ہے، باپ کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، یہ سارے رشتے ہیں، رشتہ داروں کی محبت ہے، اور اسی طرح کر کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں اور اپنے محلے اور اپنی برادری اور اپنے دوستوں اور یاروں کے ساتھ محبت۔ اسلام نے اس کی ہمیں تعلیم دی اور طریقہ کار بھی وضع کیا ہے کہ کس طرح کر کے ان سے محبت کرو۔ محرم اور غیر محرم کی بھی قید لگائی ہے۔ یہ تو اس سے قید سے آزاد معاشرہ ہے، مادر کی طرح آزاد معاشرہ، مغربی معاشرہ۔ آج اس کے کلچر کو ہم عام کرنے کے لیے اٹھے ہیں۔ ہمارے بے شمار لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ساری ان کی روایات ہم نے لے لی ہیں، یہ ان کی روایات ہیں، یہ ان کے طریقہ کار ہیں، یہ ان کا کلچر ہے، یہ ان کی تہذیب ہے۔ لیکن سوچو تو صحیح، ہماری بھی تو کچھ تہذیب ہے نا، ہمارا بھی تو کلچر ہے۔ اسلام نے جو ہمیں دیا ہے اس میں پھیکا پن ضرور لوگوں کو نظر آتا ہے، اس میں لوگوں کو روکھا پن ضرور نظر آتا ہے، لیکن اصل کامیابی اسی میں ہے، اصل نجات اسی میں ہے۔ ان کی محبت کا کیا بنا؟ تانے بانے اکھڑ گئے، ذلیل و خوار ہو گئی اس محبت پر۔ یورپ کی محبت تو ایسی محبت ہے تو کہتے ہیں کہ محبت کرو تو پھر کوئی نہ دیکھو کہ کتنی محبت کر رہی ہو، اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کا کنارہ نہیں ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جو دریا کے کنارے کے اندر جب پانی رہتا ہے، ساحل کے اندر پانی رہتا ہے، عافیت رہتی ہے، لیکن ساحل سے باہر جب پانی نکلتا ہے بستیوں کو اجاڑ دیتا ہے، بستیوں کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، علاقوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ساحل اور کنارے کے اندر اور حدود کے اندر جو اسلام نے تجویز کی ہے ان کے اندر محبت بھی رہنی چاہیے۔ محبت اس سے بے لگام نہیں ہونی چاہیے، بے راروی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اسلام نے بھی یہ تعلیم دی ہے۔ ویلنٹائن ڈے کا پھر کیا ہوا؟ اب لوگ مناتے ہیں ہر سال، 14 فروری آتا ہے، اور لوگ دیکھتے ہیں نیٹ اور جو اس کو فیس بک وغیرہ پر دیکھتے ہیں، لوگوں کو پتا ہے کہ کس طرح کر کے لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ لوگ گندگی کے انبار پھیلا رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ بے حیائی کا کلچر عام کرنے پر قوم لوط کا کیا انجام ہوا۔ قوم لوط نے بے حیائی کا کلچر عام کیا تھا، اس پر اللہ کا عذاب آیا، اس بستی کو اٹھایا گیا، اٹھا کر اوپر لے جایا گیا، ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، ان کو زمین میں دنسا دیا گیا، ان کو ذلیل و خوار کر دیا گیا اور مٹا دیا گیا، مٹ گئے۔ آج بھی ان کی علامتیں اور نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ کیا تم زمین میں چلے پھرے نہیں ہو، چل پھر کر دیکھا نہیں ہے کہ ان کے جو ٹھکانے تھے ان کا کیا بنا۔ آج بھی بحر لوط کے نام سے ایک سمندر موجود ہے، اس میں آج بھی اگر کوئی چیز جاتی ہے، زندہ کوئی چیز تو وہ مر جاتی ہے، زندہ سلامت نہیں رہتی۔ ابھی تک اس کے اثرات موجود ہیں، ہزاروں سال پہلے کی بات، ابھی تک اس کے اثرات موجود ہیں۔ اس لیے اللہ کا عذاب جو ہے وہ اس کے اثرات دائمی ہوتے ہیں، پائیدار اثرات اس کے ہوتے ہیں۔ تو اس قوم کو منع کیا گیا، وہ قوم باز نہ آئی، اللہ نے پھر اس کو عذاب کا نشانہ بنایا۔ تو اس لیے اس میں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، اپنے گھروں میں خاص طور پر اس بات پر پہرا دینا چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو رہی جو اسلامی روایات کے خلاف ہے۔ یاد رکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دوسری قوموں کے نقالی کرنے پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور واضح فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی سے اٹھایا جائے گا۔
جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار موقع پر مسلمانوں کو تعلیمات دی ہیں، فرمایا ہر دین کا اخلاق ہوتا ہے، اور اسلام کا اخلاق ان الاسلام خلق الحیا، خلق من الحیا، کہ اسلام کا جو اخلاق ہے وہ حیا ہے۔ اسلام حیا کا مذہب ہے، اس میں حیا، الحیا من الایمان، اور حیا ایمان میں سے ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو باوقار گزاریں، اس طرح نہ گزاریں کہ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہر کوئی مست ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ اور یہ انہوں نے فرمایا تھا کہ مسلمان نہیں راہ کا ڈیر ہے، اس کے اندر ان کی وہ چنگاری نہیں ہے، وہ چیز ختم ہو گئی ہے، وہ اسپرٹ، وہ جذبہ ختم ہو گیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سارا کلچر، ہمارا رہنا سہنا، ہمارا بیٹھنا اٹھنا بالکل ہندوانہ تہذیب کے مطابق، اور جو عیسائیت کی سارا ان کا کلچر ہے اس کے مطابق۔ اس پر بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے یہ بات فرمائی تھی، آج سے کئی سال پہلے انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ تہذیب میں تم نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود۔ تو اس لیے جو باتیں کہی ہے قرآن مجید اور حدیث میں اللہ پاک نے بھی فرمائی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشادات فرمائے ہیں، ان سب کو اگر سامنے رکھا جائے تو ان کو سامنے رکھ کر مسلمان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے اب جو موسم آ رہا ہے اس میں لوگ حقیقت رائے، جس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی اس نے کی تھی، اس کی یاد میں لوگ بسنت مناتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو نہیں پتا کہ وہ کون تھا، لیکن پتہ چل جانے کے بعد ویلنٹائن ہو یا بسنت ہو، ان کا پتہ چل جانے کے باوجود جو آدمی یہ کام کریں گے وہ گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ جس وقت تک معلوم نہیں تھا اس وقت نہیں معلوم تھا۔ اس لیے اپنے بچوں کو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی بچہ ہے نا چھوٹا، اگر کہہ رہا ہے تو وہ چھوٹا بچہ ہے، اس کے بھائی کوئی ماں باپ ہے نا، وہ اس کی تربیت کریں، اسی کو تو تربیت کہتے ہیں۔ اور چھوٹے بچے جو ان کو جب آپ دین کی طرف لگائیں گے تو ان کی مثال بالکل اسی طرح جیسا کوئی ٹہنی ہو، جب وہ چھوٹی ہوتی ہے اس کو جس طرح مرضی لگا لیں، جب اس کے اندر لچک ہوتی ہے اس کو جس طرح مرضی لگا لیں، لیکن جب وہ ٹہنی بڑی ہو جاتی ہے اس کے اندر سے لچک ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کو دوسری طرح لگانے کی کوشش کریں گے تو نہیں لگا سکیں گے۔ ہماری کیفیت اس طرح کی کہ جب بچے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چھوٹا بچہ ہے، خیر ہے، اگر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں۔ جب وہ جوان ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں اب وہ جوان ہو گیا، ہماری کو مانتا ہے، ہماری کب مانتا ہے، ہماری کو سنتا ہی نہیں، جوان آدمی ہے، آپ نے بےزتی کروانی ہے اس کو کچھ کیا کر، یعنی دونوں طریقوں سے، چھوٹا ہو پھر بھی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے، جوان ہو جائے پھر بھی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جتنی بھی معاشرے کے اندر برائیاں ہوں گی، اگر ہمارے بچے اس میں ملوث ہوں گے تو ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، حساب ہوگا ہم سے، اللہ ہم سے پوچھے گا۔ اس لیے یہ جتنی بھی خرافات ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں معاشرے کے اندر، ان سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑا جائے، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ساتھ جوڑا جائے، اپنی اولادوں کو بھی ان کے ساتھ جوڑا جائے اور اسی کی پیروی کی تعلیم دی جائے، پھر جا کر معاشرہ بچے گا۔ جو فتنے رونما ہو رہے ہیں، طرح طرح کے فتنے رونما ہو رہے ہیں، روزانہ فتنے برپا ہو رہے ہیں، ان فتنوں کا علاج، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آخر وقت میں فتنے اس طرح ظاہر ہوں گے جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں، یعنی بارش ایسے برستی ہے اس طرح فتنے ظاہر ہوں گے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ فتنہ دیکھنے کے لیے جائیں گے کہ دیکھیے ان سے کیا فتنہ ہو رہا ہے، وہ بھی فتنے کا شکار ہو جائیں گے، ایسے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے۔ اس لیے ان فتنوں سے بچنے کا ایک ہی علاج ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی یہ بات فرمائی تھی کہ لن تضلوا تمسکتم بہما، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت، لن تضلوا تمسکتم بہما، تم دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ کہ کون سی دو چیزیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول ہی، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دونوں کامیابی کے راستے ہیں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی کتاب، ان دونوں کو اگر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ کیونکہ اس میں وہ تعلیم دی گئی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دے کر اتنا اونچا مقام ان کا ہو گیا تھا، ان کو یہ تعلیم دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن کے ساتھ جڑ گئے تھے، قرآن کے ساتھ جوڑنے کی وجہ سے کسی کو اتنا اونچا مقام ملا کہ وہ ابو بکر بن گیا، کسی کو ایسا مقام مل گیا کہ وہ فاروق اعظم بن گیا، کوئی عثمان غنی بن گیا، کوئی علی مرتضیٰ بن گیا۔
پھر بعد کے لوگ بھی جو تابعین میں، تبع تابعین میں، سلف صالحین میں، ائمہ دین میں آپ دیکھیں ان کا قرآن مجید کے ساتھ ربط تھا، قرآن مجید کے ساتھ تعلق تھا، وہ کامیاب ہو گئے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج قرآن مجید کو چھوڑ دیا گیا، اس طرح نہیں اس کو سمجھا جا رہا، نہیں اس کو اس طرح کر کے اس کی تلاوت بھی نہیں اس طرح کر کے کی جا رہی۔ ہمارے بچے، ہماری اولادیں کس طرف جا رہی ہیں؟ موبائل کا دور ہے، موبائل کا زمانہ ہے، راتوں کو بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، بستر کے اندر موبائل لے کر وہ کیا دیکھ رہی ہیں ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے، وہ کس طرف جا رہی ہیں ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی خیر خواہ اسی میں ہے کہ ان کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑا جائے، ان کی ذہنی تربیت کی جائے، دین کے ساتھ ان کو جوڑا جائے۔ برائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں اس پوری امت کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ ایک آدمی کی ڈیوٹی نہیں ہے، نہ کسی مولوی صاحب کی، نہ سکیر صاحب کی، کہ وہ لوگوں کو راہ راست کرنا ہے۔ پوری امت کو کہا کہ تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہ جب کوئی برائی کو دیکھے معاشرے کے اندر، برائیاں معاشرے کے اندر ہو رہی ہوں، جیسے ویلنٹائن ڈے کا آج کل لوگ جو بڑے شہروں میں کر رہے ہیں، چھوٹے شہروں میں بھی لوگ کرتے ہوں گے مختلف جگہوں پر، بعض کا پتہ چل جاتا ہے، بعض برائیاں بھی اس طرح دار میں ہوتی ہیں کہ بعض کا پتہ چل جاتا ہے، بعض کا پتہ نہیں چلتا۔ آج کل موبائل کا دور ہے، لوگ کسی میں SMS کر کے لوگوں کے ساتھ وہ اپنی رسم پوری کرتے ہیں، جو ویلنٹائن ڈے والی رسم ہے، جو بسنت کا تہوار ہے اس میں بھی لوگ حصہ لیتے ہیں۔ یہ بڑے شہر میں، بڑے ادھر گاؤں، ساتھ ساتھ گاؤں میں آپ چلے جائیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارا گاؤں اس سے کچھ محفوظ ہے، ورنہ بڑے بڑے یہ گناہ بڑے بڑے گاؤں میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ بڑی بات ہے کہ الحمدللہ ہم اس سے محفوظ ہیں، لیکن ہمیں اس کے بارے میں معلوم ضرور ہونا چاہیے۔ جس معاشرے کے اندر، جس ماحول کے اندر، جس ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس کا بھی معلومات ضرور ہونا چاہیے۔ لیکن برائیاں جب معاشرے کے اندر ہوں اور جو لوگ سربراہ آلودہ ہوں، جو لوگ اثر اور سوکھ والے ہوں، وہ اگر برائیوں کو روک سکتے ہیں ان کو روکنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ، جب کوئی تم میں سے برائی کسی کو دیکھے تو اس کو قوت بازو سے روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے برائی کو روکے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل میں برائی کو برا محسوس کرے۔ وذلک ضعف الایمان، اور یہ ایمان کی کمزور ترین ڈگری ہے۔ ایمان کی 3 ڈگریاں فرمائی ہیں۔ پہلی ڈگری اور سپرلیٹو ڈگری یہ ہے، اعلیٰ ڈگری یہ ہے کہ قوت بازو سے برائی کو روکا جائے۔ اگر قوت ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، افراد ہے، پارٹی ہے، وہ اس کو روکے۔ اگر نہیں ہے وہ چیز، پھر فرمایا فبلسانہ، دوسرا درجہ ہے کہ زبان سے روکے۔ اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے پھر فرمایا فبقلبہ، پھر دل میں برا محسوس کرے۔ یہ تیسرا درجہ ہے، لیکن یہ جو تیسرا درجہ ہے یہ بوڑھے ایمان کا درجہ ہے، کمزور ایمان کا درجہ ہے۔ فرمایا ذالک ضعف الایمان، یہ ایمان کی کمزور ترین علامت اور نشانی ہے۔ اس لیے برائیوں کو معاشرے کے اندر جب بھی دیکھیں، جن بھی برائیوں کو دیکھیں، ان کو حد الوسع اپنی طاقت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ گھروں کی ذمہ داری ہر ایک فرد پر لگا دی گئی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ان کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے۔ قیامت کے دن حساب ہوگا، جو افراد متحد ہوں گے ان کے بارے میں حساب ہوگا، اولادوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں ہم سے حساب ہوگا کہ بھئی ان کی تم کفالت تو کرتے رہے ہو، محنت مشقت کرتے رہے ہو ان کے لیے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، ان کے کپڑوں کا انتظام کیا، ان کی رہائش کا انتظام کیا، لیکن دینی تربیت کا بھی انتظام کیا کہ نہیں کیا، سیدھے راستے پر ان کو لائے کہ نہیں لائے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔